قاضی عبدالودود اردو کے ممتاز محقق، نقاد، مرتب اور ادبی مبصر تھے۔ اردو تحقیق میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ شخصیت کے بجائے متن کو اہمیت دیتے تھے اور ہر دعوے کو منطقی، تاریخی اور مستند شواہد کی بنیاد پر پرکھنے کی وجہ سے انہیں اردو تحقیق کا ایک اہم معمار اور بعض محققین نے تحقیق کا معلم ثانی قرار دیا۔ تحقیق کا معمار کسے کہا جاتا ہے؟ تحقیق کا معمار کسے کہا جاتا ہے؟ تو تحقیق کا معمار قاضی عبدالودود صاحب کو کہا جاتا ہے۔ آئیے بڑھتے، اور تحقیق کا معلم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان کا تعارف آپ کی اسکرین پر رکھتے ہیں۔ نام تھا قاضی عبدالودود، والد کا نام قاضی عبدالوحید، پیدائش 8 مئی 1896 کو گیا بہار میں۔ ان کی پیدائش ننیحال کاکو میں ہوئی تھی۔ وفات 25 جنوری 1984 عیسوی کو، اور مقام وفات ان کا بھی پٹنہ بہار ہے۔ شعبہ شہرت تحقیق، تدوین، تنقید اور ادبی تبصرہ۔ ان کے والد کا ادبی ذوق بھی تھا اور قاضی عبدالودود نے قلمی نام وحید سے شاعری بھی کی، لیکن انہوں نے خود کو شاعر یا ناول نگار کی حیثیت سے پیش نہیں کیا۔ اتنی سی بات جان گئے۔ اب ان کی تعلیم و تربیت دیکھ لیجئے۔ قاضی عبدالودود کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اور قرآن حفظ کرنے کی بھی کوشش کی۔ ان کی باقاعدہ تعلیم پٹنہ اور علی گڑھ کے تعلیمی اداروں میں جاری رہی۔ 1916 عیسوی میں انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی سے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ اس کے بعد پٹنہ کالج میں داخل ہوئے اور 1918 میں IA 1920 عیسوی میں BA فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا۔ تو یہ تعلیم و تربیت ہوئی۔ اب ادبی زندگی کا آغاز۔ قاضی عبدالودود کی ادبی و تحقیقی زندگی کا آغاز 1912 عیسوی میں ہوا۔ 1913 عیسوی میں ان کا پہلا مضمون شائع ہوا، جس میں اردو کے بعض شعراء اور گلزار ابراہیم کے مصنف ابراہیم خلیل سے متعلق تحقیقی مسائل پر گفتگو کی گئی۔ ابتدا میں انہوں نے شاعری اور ترجمہ بھی کیا، لیکن جلد ہی ان کی اصل دلچسپی تحقیق، تنقید اور تدوین کی طرف ہو گئی۔ تدوین کا دوسرا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا۔ تدوین کا دوسرا معنی ہے ترتیب دینا۔ اب قاضی عبدالودود بحیثیت محقق، آئیے دیکھتے ہیں۔ قاضی عبدالودود کی سب سے بڑی شناخت ایک بے مثال محقق کی ہے۔ ان کے تحقیقی طریقہ کار کی بنیادی خصوصیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحقیق میں دیانتداری، غیر جانبداری، منطقی استدلال، اصل ماخذ و مصادر کی تلاش، تاریخی واقعات کی چھان بین، متن کی صحت پر زور، شخصیت پرستی سے گریز، روایت کو بغیر تحقیق قبول نہ کرنا، غلط نسبتوں کی اصلاح، مستند شواہد کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کرنا۔ یعنی یہ جن کے بھی متن کی تحقیق کرتے تھے، ان کو تحقیق مطلب جو ہے ان مواد کی تحقیق کے لیے ان تمام باتوں کا وہ مطلب خیال رکھتے تھے۔ دیانتداری یعنی ایمانداری سے وہ کام لیتے تھے۔ جانبدار نہیں ہوتے تھے کہ اگر میرا کوئی دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے تو اس کی طرفداری کر کے میں اس کے بارے میں صحیح لکھ دوں، نہیں۔ منطقی استدلال دیتے تھے، اگر کسی کی بات کو یہ رد کرتے تھے تو منطق سے اس کو رد کرتے تھے۔ اصل جو ماخذ ہوتا تھا اس کی تلاش میں رہتے تھے، جو واقعات تھی اس کی چھان بین کرتے تھے، اور متن کی جو صحت ہے اس پر زور دیتے تھے۔ شخصیت پرستی سے گریز یعنی پرہیز کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص بہت بڑا ہے، نامور ہے، مشہور ہے، معروف ہے، وہ شخص ہے اور اس کے کلام کی تحقیق کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں اچھا لکھ دیں، ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ سارے ان کے جو ہے خصوصیات تھے۔ ان کا اصول یہ تھا، کسی بڑے ادیب یا شاعر کی شخصیت سے مرعوب ہونے کے بجائے اس کے متن کو جانچا جائے۔ اگر کسی معروف ادیب کے متن میں بھی غلطی ہو تو اسے نشان زد کیا جائے۔ قاضی عبدالودود نے اردو تحقیق کو جذباتی اور روایتی انداز سے نکال کر منطقی، سائنسی اور مستند تحقیقی انداز کی طرف متوجہ کیا۔ قاضی عبدالودود کی ایک خصوصیات یہ تھی کہ وہ غالب اسد اللہ خان غالب پر انہوں نے کام کیا، تو اس لیے ان کو جو ہے غالبیات بھی کہا جاتا ہے نا۔
قاضی عبدالودود کو غالبیات میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ انہوں نے مرزا غالب کے حالات، شخصیت، کلام، تحقیق اور ادبی مقام کے متعلق متعدد اہم تحقیقات پیش کی۔ غالب سے متعلق ان کی جو اہم کتابیں ہیں، کچھ غالب کے بارے میں 2 جلدوں میں، جہان غالب، غالب بحیثیت محقق، آثار غالب، تو یہ 4 کتابیں قاضی عبدالودود نے غالب سے متعلق لکھی ہیں۔ ان کی غالب شناسی نے غالب سے متعلق کئی مروجہ تصورات اور روایات کو تحقیقی معیار پر پرکھا۔ قاضی عبدالودود بحیثیت مرتب، ترتیب جو کتابوں کا انہوں نے دیا، انہوں نے بہت سی اہم کتابوں اور متون کی تدوین بھی کی۔ ان سے منسوب یا ان کی مرتب کردہ اہم کتابوں میں دیوان جوش، دیوان رضا، قطعات رضا، تذکرہ ابن طوفان، قاطع برہان، تذکرہ مسرت افزا، قطعات دلدار وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سب اگر آپ نے دیکھا تو یہ ساری کتابیں انہوں نے کیا کی ہے؟ تدوین کی ہیں۔ تدوین سے مراد مرتب کی ہیں۔ کیا کی ہیں؟ مرتب کی ہیں، ترتیب دی ہیں، یعنی تدوین، مرتب، ترتیب تینوں ایک ہی الفاظ ہیں۔ قاضی عبدالودود بحیثیت نقاد، قاضی عبدالودود نے تنقید کو بھی تحقیق کے قریب رکھا۔ ان کے تنقیدی رویے کی خصوصیات دیکھیے: منطقی انداز، عقلی استدلال، غیر جذباتی رویہ، متن کی باریک بینی سے جانچ، تاریخی پس منظر کی تحقیق، ادبی روایت کا جائزہ، مصنف کے دعوے کی تصدیق کہ مصنف نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کی تنقید محض پسند و ناپسند کا اظہار نہیں بلکہ تحقیقی اور استدلالی تنقید بن جاتی ہے۔ جدید تحقیقی مطالعات بھی ان کے تنقیدی رویے کو ریفارمیٹو اور انالیٹیکل ٹریڈیشنل خصوصیات کا حامل قرار دیتے ہیں۔ غالبیات، آثار غالب، جہان غالب، غالب بحیثیت محقق، کچھ غالب کے بارے میں یہ تو آ چکا ہے۔ تحقیقی و تنقیدی کام ان کا دیکھیے، یعنی ان کے جو تنقیدی اور تحقیقی تصنیفات ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ تصنیفات یاد رکھیے گا: اشتر و سوزن، عیارستان، آوارہ گرد اشعار، تعین زمانہ، بہار کے اخبار، چند اہم اخبار و رسائل، یہ سب انہوں نے کام کیے۔ ان میں اشتر و سوزن اور عیارستان تبصروں کے مجموعے ہیں۔ آوارہ گرد اشعار، جہان غالب اور تعین زمانہ ان کے اہم طویل تحقیقی مضامین میں شمار ہوتے ہیں۔ اشتر و سوزن قاضی عبدالودود کے تبصروں کا اہم مجموعہ ہے۔ اس میں اشترو اور سوزن یعنی اونٹ اور سوئی کا تصور ملتا ہے، جس سے ان کے تحقیقی انداز کی باریک بینی کی طرف بھی اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کتاب ان کے تنقیدی و تحقیقی تبصروں کی وجہ سے اہم ہے۔ عیارستان بھی ان کے اہم تبصروں کا مجموعہ ہے۔ قاضی عبدالودود کے تبصرے محض کتاب کی تعریف یا خامیاں بیان کرنے تک محدود نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ کتاب کے علمی دعووں، حوالوں اور تاریخی معلومات اور متن کو بھی جانچتے تھے۔ آوارہ گرد اشعار یہ قاضی عبدالودود کا تحقیقی کام ہے۔ اس میں ایسے اشعار اور ان کی نسبتوں کی تحقیق کی گئی جن کے متعلق غلط نسبتیں یا غیر یقینی روایات موجود تھی۔ قاضی صاحب نے اشعار کے اصل خالق تک پہنچنے اور غلط نسبتوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ اردو صحافت سے قاضی عبدالودود صاحب کا تعلق دیکھ لیجئے۔ 1918 عیسوی میں مولوی عبدالحق کی کوشش سے انجمن ترقی اردو کی پٹنہ شاخ قائم ہوئی۔ قاضی عبدالودود اس تنظیم سے وابستہ ہو گئے اور طویل عرصے تک اس کے سیکریٹری رہے، یعنی انجمن ترقی اردو پٹنہ کے سیکریٹری رہے قاضی عبدالودود صاحب۔ 1936 عیسوی میں صوبائی انجمن کی طرف سے معیار نامی رسالہ جاری کیا گیا، تاہم صحت کی خرابی کے باعث یہ صرف 7 شماروں کے بعد بند ہو گیا۔ اب ایک رسالہ جو بار بار پوچھا جاتا، معاصر رسالہ کس نے نکالا؟
اور کہاں سے نکالا؟ تو معاصر قاضی عبدالودود صاحب نے نکالا تھا اور پٹنہ سے نکالا تھا. یہ پوچھا جاتا ہے، کئی بار پوچھا جا چکا ہے. قاضی عبدالودود کی ادبی شخصیت اور خدمات پر معاصر نے خصوصی شمارہ بھی شائع کیا. معاصر قاضی عبدالودود نمبر 1976 عیسوی میں شائع ہوا اور اسے کلیم الدین احمد نے مرتب کیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے ان کی تحقیقی خدمات کو ان کی زندگی ہی میں ادبی دنیا میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہو چکی تھی. قاضی عبدالودود اور مقالات قاضی عبدالودود، ان کے مضامین اور تبصروں کو بعد میں مقالات قاضی عبدالودود کے عنوان سے مرتب کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. پہلی جلد 1977 میں شائع ہوئی. اس میں بہار اور اردو ادب سے متعلق اہم کتابوں پر ان کے تفصیلی تبصرے شامل تھے. قاضی عبدالودود کی اہمیت. اردو تحقیق کی تاریخ میں قاضی عبدالودود کا مقام اس لیے اہم ہے کہ انہوں نے محقق کے لیے سخت علمی معیار قائم کیا. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مشہور ہونا کسی ادبی دعوے کے درست ہونے کی ضمانت نہیں ہے. یہ قول ہے، ایک طریقے سے سمجھیے. محقق کو ہر بات کو ماخذ، دلیل اور متن کی روشنی میں جانچنا چاہیے. اسی علمی رویے نے اردو تحقیق کو مضبوط بنیاد فراہم کی.